بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران۔ چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں، لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے، کونسلر ہیں یا ایم این اے، تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں، البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی، توبہ کی روش اختیار کر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے، دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے۔ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، کسی کے سامنے نہیں۔ کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے۔ پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے۔ اچھا، اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پر جدا ہوں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں، ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں نے تو اللہ کے شکر میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے، یا میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا، وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو یہ کیٹیگری آسان ہے جی، انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کسی بھی غریب کی مدد کی جائے۔ ابھی یہ جو کورونا کے دن چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں، ان کے لیے بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ دار، اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہیں، ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 7 کے 7 لوگ جو ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر گیا تو اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا، یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ ہاں بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، شناختی کارڈ کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھولتا، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں، سب کچھ ہوں، میرا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، نہیں، شناختی کارڈ اس کے لیے شرط ہے۔ اسی طریقے سے نماز شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ قرآن میں آیا نا، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 نمبر، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ لہٰذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا، یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کا دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آپ کی۔ سبحان اللہ کے اوپر 10 نیکیاں آپ کو تبھی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز نہ پڑھیں بے شک،